آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی فاتحہ کا طریقہ اور پورے رمضان میں جو ہم نے قرآن پڑھا شب قدر کے دن اس کو بخشنے کا آسان طریقہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ شب قدر کی فاتحہ کا صحیح وقت کیا ہے، شب قدر کی فاتحہ کس کے نام سے کی جاتی ہے، دعا میں کن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی تمام جانکاری آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دیکھیں، شب قدر کی یہ رات جو ہے بہت ہی عظیم رات ہے، یہ دن بھی بہت عظیم ہے، یعنی 27 رمضان کا جو دن ہے وہ دن بھی بہت عظیم ہے اور رات بھی بہت عظیم ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے جس میں ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان ہو یا اس کے علاوہ بنگلہ دیش، نیپال میں عام طور پر قرآن پاک جو ہم رمضان کے پورے مہینے میں پڑھے ہوئے رہتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، لوگ اپنے دوست و احباب اور گھر سے جتنے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی ہمارے گھر سے جتنے لوگ جا چکے ہوتے ہیں ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، جو ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اور بہت ہی نیک عمل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے 2026 میں رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن پاک کو کتنی بار مکمل کیا، یعنی آپ نے کتنے ختم قرآن پاک کیے۔ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، شب قدر کی فاتحہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں میں مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، آپ اس فاتحہ خوانی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں آپ نے تیار کی ہیں، خوشبو، پانی، شیرنی، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ نے تیار کی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور ایک گلاس پانی رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ تفصیل کے ساتھ فاتحہ خوانی کرنا اس طریقے سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ سورہ کافرون کو پڑھیں۔ ان صورتوں کو آپ غور سے سنیں کیونکہ کئی فائدے اس کے، کیونکہ پڑھنے میں اگر آپ کی تلفظ میں کئی غلطی ہو رہی تو وہ تلفظ آپ درست کر لیں۔ نماز میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے ان صورتوں کو آپ اچھی طریقے سے سن لیں تاکہ پڑھنے میں کہیں غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ سورہ کافرون کو 1 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم 1 مرتبہ پڑھیں لیکن آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 1 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں آپ وہاں تک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد جو آیتیں ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ان آیتوں کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، اگر نہیں یاد کر پاتے ہیں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کوئی بھی درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگر آپ ان آیتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر یاد نہیں ہے تو ڈائریکٹ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ان آیتوں کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اتنا پڑھنا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ ایک ختم، مثال کے طور پر آپ نے ایک ختم پڑھا ہے یا 2 ختم آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو ان تمام چیزوں کو مثال کے طور پر آپ نے پورے رمضان میں 2 ختم کلام مجید کی تلاوت کی ہے، اور ان صورتوں کو پڑھ کر سامنے جو شیرنیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو اب ثواب بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ غور سے سنیں۔ ثواب بخشنے کا طریقہ آپ تفصیل کے ساتھ غور سے سنیں کہ ثواب کیسے بخشا جاتا ہے اور کن کن کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ دعا کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس طریقے سے آپ دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی پروردگارہ پالنہارہ بندہ نوازا، ہم نے جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی ہیں، آیات پڑھے پروردگار عالم، 2 ختم کلام مجید کی ہم نے تلاوت کی ہیں، شیرنیاں حاضر کی ہے پروردگار عالم کلام مجید کی تلاوت میں، اور صورتوں کو پڑھنے میں، آیتوں کو پڑھنے میں، شیرنیاں حاضر کرنے میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی رہ گئی ہے، تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما۔ تلاوت کلام مجید کا ثواب، قرآن کریم کی صورتوں کا، آیتوں کا، حرفوں کا ثواب، 2 ختم کلام پاک کا ثواب، سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم کی روح مقدس پہ تحفتاً ہدیتاً نظر ہے قبول مقبول فرما۔ سرکار دو عالم کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ سرکار دو عالم کے صدق و طفیل سے تمام نبیوں کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور کے صحابہ کرام، تابعین، طبی تابعین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات کی ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ تمام بڑے بزرگوں کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرموک، شہداء احد، شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پہ نظر ہے قبول مقبول فرما۔ تمام شہیدان اعظام کے صدق و طفیل سے ان تمام چیزوں کا ثواب پروردگار عالم حضور کے ازواج مطہرات اور اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین کی ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ شب قدر کی مقدس رات کے صدق و طفیل سے اور مقدس دن کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مقدس پہ نظر قبول مقبول فرما۔ سرکار غوث پاک کے صدق و طفیل سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روح مقدس پہ نظر قبول مقبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور خواجہ بختیار کاکی، حضور محبوب الہی، حضور صابر پاک، حضور وارث پاک، حضور قطب مدار کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول فرما۔ ان مقدس ارواحوں کے صدق و طفیل سے حضور مخدوم اشرف، حضور اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ اور دنیا کے تمام اولیاء کرام پیران عظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب نظر و نیاز، قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا، تلاوت کلام مجید کا ثواب، خانقاہ چشتیہ، نقشبندیہ، رضویہ، رشیدیہ کے تمام اولیاء برحقہ کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ مولا تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے اب یہاں آپ غور سے سنیں، ان تمام چیزوں کو آپ تمام بزرگان دین کا اپنے نام لے لیا، تمام انبیاء کرام کا اپنے نام لے لیا، سارے لوگوں کا، بڑے بزرگوں کا نام لینے کے بعد اب آپ جس کے نام سے اس قرآن کے 2 ختم اپنے کلام مجید کی تلاوت کیے، ان دونوں ختم کلام مجید کا ثواب جس کے نام پر آپ ثواب جس کو پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کا نام یہاں پر لیں۔ اب لینا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر جس کا نام آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کے بزرگوں میں کسی کا نام غوث الشاہ ہو، اگر اس کا نام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے آپ اس کا نام لے لیں کہ یا اللہ پروردگارہ پالنہارہ بندہ نوازا، ان تمام چیزوں کا ثواب ہم نے 2 ختم کلام مجید کی تلاوت کی ہیں، قرآن کریم کی صورتیں پڑھی ہیں، تلاوتیں کی، اور 27 رمضان المبارک اس مقدس دن کے صدق و طفیل سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم غوث الشاہ کی روح پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، یا اللہ ہمارے خاندان جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول
قبول و مقبول فرما۔ مولا تو اپنی حبیب کے فضل و کرم سے پروردگار عالم اس 27ویں رمضان المبارک کے اس مقدس دن کے صدقہ و طفیل سے پروردگار عالم ہمارے خاندان در خاندان سے جتنے لوگ گزر چکے ہیں پروردگار عالم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ان تمام چیزوں کے صدقہ و طفیل سے پروردگار عالم ہمارے گھر و بار میں روزی میں رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما، رحمتوں کے برکتوں کے فرشتوں کا نزول عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم ہمارے دکان و مکان میں رحمتوں کے برکتوں کے فرشتوں کا نزول عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے کے صدقہ و طفیل سے پروردگار عالم ہمارے گھر میں جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہم سبوں کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہے ثواب بخشنے کا طریقہ، یا ثواب کیسے بخشا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا ہم نے نام لے کر دکھایا، آپ اگر کئی لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں تو کئی لوگوں کا نام اسی طریقے سے مخصوص طور پر بالخصوص ان تمام چیزوں کا ثواب فلاں کی روح پر نظر قبول فرما، فلاں کی روح پر نظر قبول فرما۔ تو یہ ہے فاتحہ خوانی کا مکمل اور تفصیلی طریقہ۔ اگر آپ فاتحہ خوانی خود سے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے، کوئی چیز یاد نہیں ہے، جتنے پارے آپ نے پڑھے ہیں ان پاروں کو آپ بخشنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اور صرف سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، قل اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو دعا مانگنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا، ثواب پہنچانے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے آپ ثواب پہنچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ جن مرحومین تک اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ان مرحومین تک اس کا ثواب ضرور رب قدیر پہنچائے گا، اور ان مرحومین کے صغائر و کبائر گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔